میرے پاس ایک سوال آیا ہے جس کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کروں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دودھ کا کاروبار ہے، پھل کا کاروبار ہے، اناج منڈی کا کاروبار ہے، اور اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں جو بظاہر بہت زیادہ کمپنی کی شکل میں ایک منظم کاروبار کی شکل میں تو نہیں ہوتے، یعنی ریگولیٹڈ کاروبار جو کمپنی بنا کر، لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کوئی 10-15 کاروبار آپ کو اس سے مل جاتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ سرمایہ دوسرے سے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کو، میں نے جیسے مثال دی کہ اناج منڈی کا کام ہو، سبزی منڈی کا کام ہو، جانوروں کا کام ہو، دودھ کا کام ہو، اسی طریقے سے پراپرٹی کا کام ہو۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ انویسٹر کو پیسے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس وہ چاہتا ہے کہ میرے پیسے میرے پاس رکھیں، میں لگا دوں، اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو پیسہ مل جائے اور کاروبار میں لگ سکے۔ ایسی صورتحال سامنے آئی ہے، متعدد مسائل ایسے سامنے آئے کہ جس کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ جی میرا کپڑے کا کاروبار ہے اور مجھے اپنے سیزن میں، مثلا گرمی کا سیزن ہے، اس کے لیے مجھے کپڑے خریدنے ہیں، لان خرید کے بیچنی ہے، اور مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے بات کی ہے، وہ مجھے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور میں ان کو 3 لاکھ روپے فکس واپس کروں گا۔ دودھ کے کاروبار میں یہ سوال آیا میرے سامنے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے کاروبار میں آیا کہ ہمیں جانور خرید کے بیچنے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب آ کے پیسے لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں 20 لاکھ روپے دوں گا، آپ مجھے فکس اس کے پر 5 لاکھ دے دیں۔ متعدد جگہوں پہ یہ سوال آتا ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے کام کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شرعاً صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس بات کی طرف میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، نماز کو فرض قرار دیا ہے، حج کو کیا ہے، زکوٰۃ کو کیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ صدقات و خیرات کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی لازم قرار دیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں کاروبار میں، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں آپس میں ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ، ناحق طریقے سے لین دین نہ کرو۔ ناحق طریقے سے مراد وہ طریقے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے کام مت کرو۔ اب یہ بات نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو بڑے دیندار ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، صاف ستھرا کام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے لین دین کے اندر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شرعی نقطہ نظر سے سود کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ اس کو کاروبار سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ متعدد لوگ ہیں، ایسے سوالات آتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جو لوگ کاروبار میں لگے ہیں وہ کاروبار کے مسائل کو سیکھنا بھی دین کا حصہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب سوال کیا جائے گا تو یہ سوال آئے گا کہ اگر تم نے کاروبار کیا، تم نے دنیا میں پیسہ کمانے کی کوشش کی، تم نے 10 طرح کی چیزیں کی، کیا اس حوالے سے دین سیکھنے کی کوشش کی؟ یہ ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام کو سیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان کر دیا تھا کہ بازار کے اندر وہ آدمی آ کر سودا کرے گا میرے بازار میں مدینہ منورہ کے جو مسائل جانتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کام میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے دہانی میں سود لے لیتے ہوں، ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ کرنے چلے جاتے ہوں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم کوئی ایسا لین دین کر لیتے ہوں جس کے اندر شرعی نقطہ نظر سے کوئی خرابی ہے۔ ہم یہ چیز جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہوں اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں سیکھیں، تحریر میں لے آئیں۔ خود تحریر کرنا مشکل ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی دارالفتہ میں چلے جائیں، کسی ایسے آدمی کو جو لائر ہو، جو کہ لاء کو بھی جانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کو بھی جانتا ہو، کسی کے ساتھ رابطہ کر کے بیٹھیں، اپنی مسائل، اپنی صورتحال واضح رکھیں کہ دیکھیے میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، اناج کا کام کرتا ہوں، دودھ کا کام کرتا ہوں، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں بہتری لائیں، اصلاح کریں، تو پھر اس کے لحاظ سے اصلاح کرنی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ فکر نہیں کرتے تو ہمارے مال کے اندر حرام چیز آ جاتی ہے، اور حدیث شریف کے مطابق جب انسان مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے کمایا۔ تو اس وجہ سے جہاں دین کی اور چیزوں کا علم ضروری ہے وہاں حلال اور حرام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ بے دہانی میں ہم سود نہ کھاتے ہوں۔ ایسے بہت سارے معاملات جو سامنے آئے ہیں میرے،
اور ہمارے علماء کے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں، اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کاروبار جو کہ غیر منظم کاروبار کہلاتے ہیں، نان ریگولیٹڈ کاروبار ہوتے ہیں، ان کے اندر جو لین دین ہے، ان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے، اس کے اندر بسا اوقات سود کی خرابی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے اس کے اندر شرائط اور ضوابط طے ہوتی ہیں، اس کے اندر بعض ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے کہ جو حدیث کے اور قرآن شریف اصولوں کے مطابق منع ہے، مگر ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب جا کے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں تو مدت سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے، ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ تو کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے نہیں سوچا کہ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دین ایسا خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے کہ بس آپ کے لیے عبادت ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ عبادت بھی دین کا حصہ ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ کمانا کھانا کیسے حلال حرام ہوتا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہماری عام زندگی کے اندر، کاروبار کی زندگی میں، ہمارے معاملات کے اندر کہیں سود نہ آتا ہو۔ کپڑا مارکیٹ کے اندر میں کوئی کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں، کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں سود نہ ہو۔ اناج منڈی کے اندر میں جا رہا ہوں، میں سبزی منڈی کے اندر میں جا رہا ہوں، میں پھل منڈی کے اندر میں جا رہا ہوں، میں دودھ کے کام میں جا رہا ہوں، میں پراپرٹی کے کام میں جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو سمجھے جاتے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 10 لاکھ 15 لاکھ تک کے کاروبار ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ نہ کمپنی کی شکل میں ہوتے ہیں، نہ کسی منظم کاروبار کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کوئی 40-50% سے زیادہ اس کا لین دین ہے، اور اکثر کے اندر ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی تمام خرابیاں ہمارے معاملات سے دور ہو سکیں، ہم بے دہانی میں سود نہ کھائیں، ہم بے دہانی میں ایسی شرائط کاروبار میں نہ لاتے ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم بے دہانی میں ایسی چیزیں اپنے روزگار میں نہ شامل کر لیتے ہوں جو کہ دین کے نقطہ نظر سے غلط ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارے کاروبار کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حرام کی آمیزش والا کاروبار جو ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے علم میں آ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور پھر بھی غلط کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے آگے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے رب، اے میرے پروردگار، مگر اس کی بات اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے کاروبار جو ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر بہتری آئے، اور اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی کمزوری ہے ہماری، تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com